علیکم۔ ناول کا نام ہے تم میرے تھے، ہو اور رہو گے۔ کردار ہے الینا، ایک پرکشش احساس اور باشعور لڑکی جس کا دل ایک ٹوٹے وعدے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ ارمان، ایک سنجیدہ، وفادار مگر وقت کا مارا ہوا شخص جو اب ماضی کو سدھارنا چاہتا ہے۔ مایا، الینا کی دوست جو اس کی خاموشی کا مطلب سمجھتی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں جب ارمان نے پہلی بار الینا کو دیکھا تو وقت ایک لمحے کو رک سا گیا۔ وہ لڑکی ہنستے ہوئے ہوا کے ساتھ چلتی تھی جیسے وہ خود بھی ہوا کا ایک جھونکا ہو۔ ارمان اس لمحے کو اپنے دل میں قید کر چکا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ ہمت جمع کر کے اس کے قریب آیا اور ان دونوں کی دوستی ایک محبت بھرے سفر میں تبدیل ہونے لگی۔ ارمان نے الینا سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اس کے خوابوں کو اپنا بنائے گا اور کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اگر تم روٹھ بھی جاؤ گی تو میں تمہیں منا لوں گا۔ یہ جملہ الینا کے دل میں نقش ہو چکا تھا۔ وہ دونوں زندگی کے خواب بن رہے تھے کہ اچانک ارمان کو ایک فیملی ایمرجنسی میں بیرون ملک جانا پڑا۔ اس نے کہا، بس کچھ مہینے پھر ہمیشہ کے لیے ساتھ۔ ارمان چلا گیا مگر واپسی کا وعدہ ادھورا رہا۔ الینا نے 1 سال تک اس کا انتظار کیا، کوئی کال، کوئی پیغام نہ آیا۔ مایا نے اسے سنبھالا لیکن الینا ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے محبت سے توبہ کر لی اور اپنے دل کے دروازے بند کر دیے۔ 5 سال بعد ارمان واپس آیا۔ اس نے یونیورسٹی کی تقریب میں الینا کو دیکھا مگر اب وہ بدل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا مگر وہ سکون اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا لبادہ تھا۔ ارمان نے ملاقات کی کوشش کی مگر الینا نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ میں وہ لڑکی نہیں رہی جو تمہیں بے سبب معاف کر دے، اس نے کہا۔ ارمان نے مایا سے رابطہ کیا اور اس نے سچ بتایا۔ ارمان کی ماں کو کینسر ہو گیا تھا۔ اس نے سب کچھ بیچ کر علاج کروایا، خود بھی ٹوٹ گیا تھا مگر وہ تمہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مایا نے الینا سے کہا، تمہیں ایک بار اسے سننا چاہیے تاکہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہو۔ الینا نے آخرکار ارمان سے ملاقات کی۔ وہ دونوں خاموش تھے مگر نگاہیں بول رہی تھی۔ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا، میں خود بکھر گیا تھا۔ ارمان کی آواز میں وہ سچائی تھی جو وقت سے لڑ کر آئی تھی۔ الینا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ جانتی تھی محبت مٹی نہیں تھی، صرف وقت کی دھول نے اسے چھپا لیا تھا۔ کچھ مہینے بعد دونوں نے نکاح کر لیا۔ ماضی کی ہر تکلیف، ہر غلط فہمی ایک نئی شروعات میں بدل گئی۔ ارمان نے کہا، اب اگر وقت بھی ہمارے خلاف ہو تو میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ الینا نے مسکرا کر کہا، تم میرے تھے، ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ محبت صرف موجودہ لمحے کا نام نہیں، یہ ماضی کی تکلیف اور مستقبل کی امید کا حسین امتزاج ہے۔ سچی محبت بچھڑتی ضرور ہے مگر مر نہیں سکتی۔ نکاح کے بعد الینا اور ارمان نے لاہور کے ایک پرانے مگر خوبصورت علاقے میں چھوٹا سا گھر بسایا۔ گھر سادہ تھا مگر ان کی محبت سے بھرا ہوا۔ ہر صبح ارمان ناشتہ بناتا اور الینا اس کے چہرے پر وہی پرانی چاہت دیکھتی۔ تم بدل نہیں گئے، صرف بہتر ہوا ہوں تمہارے لیے۔ چند مہینے گزرے۔ ایک دن ارمان کا پرانا دوست عدیل اچانک آیا۔ اس کی آمد کے بعد ارمان اکثر چپ رہنے لگا، پریشان رہتا۔ الینا نے پوچھا تو ارمان نے کچھ نہ بتایا۔ مایا نے مشورہ دیا، یاد رکھو جب راز رشتے میں چھپائے جائیں تو وہ فاصلے بناتے ہیں۔ آخرکار ارمان نے خود بتایا، عدیل کی بہن فاطمہ جو کبھی مجھ سے محبت کرتی تھی اب بیمار ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے ایک بار ملوں، آخری بار۔ الینا خاموش رہی مگر اس کا دل لرز گیا۔ محبت کے رشتے میں سابقہ یادیں زہر بن سکتی ہیں مگر اعتبار ہی تریاق ہوتا ہے۔ الینا نے کہا، جاؤ اور یہ فیصلہ خود کرو کہ تمہاری زندگی کہاں ہے۔ فاطمہ کمزور تھی، اس نے معافی مانگی اور کہا، مجھے بس یہ تسلی چاہیے تھی کہ تم خوش ہو۔
ارمان نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا. میرے دل میں صرف ایک چہرہ بسا ہے، الینا کا. واپس آ کر اس نے الینا کا ہاتھ تھاما. میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہ جاؤں گا. پرانی یادوں نے ایک بار بچھاڑا تھا، اب وہی یادیں ہماری محبت کو پختہ بنا رہی ہیں. کچھ ہی دنوں بعد ایک خوشخبری ان کے آنگن میں اتری. الینا ماں بننے والی تھی. ارمان کی آنکھیں بھر آئی. ہماری محبت کی کہانی اب ایک نئی نسل میں سفر کرے گی. شادی محبت کا اختتام نہیں، اس کا اصل آغاز ہے. محبت وہی مکمل ہوتی ہے جو آزمائشوں سے گزر کر دعاؤں میں بدل جائے. ایان کی پیدائش کے بعد الینا کی دنیا بدل گئی. وہ دن رات اس کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی، جبکہ ارمان اب زیادہ وقت دفتر میں گزارتا. تم جلدی آ جایا کرو، کام ہے سب تمہارے لیے کر رہا ہوں. محبت جو کبھی باتوں سے جھلکتی تھی اب صرف ذمہ داریوں میں سمٹ چکی تھی. ایک رات الینا نے کہا، ہم اب ویسے کیوں نہیں رہتے جیسے پہلے تھے؟ ارمان نے جواب دیا، ہم اب صرف ایک دوسرے کے نہیں ایان کے بھی ہو چکے ہیں. مگر الینا کے دل میں ایک ادھورا پن تھا. اسے اپنی پرانی محبت، وہ لمحات، وہ باتیں سب یاد آنے لگی. الینا نے اپنے الماری کے خانے میں ارمان کا لکھا پرانا محبت بھرا خط پڑھا. تم اگر کبھی خاموش ہو جاؤ تو سمجھنا میں تمہیں سننا بھول گیا ہوں. یہ پڑھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ایان کی پہلی سالگرہ قریب تھی. الینا نے ارمان سے پوچھا، کیا ہم دوبارہ ایک شام صرف اپنے لیے رکھ سکتے ہیں؟ ارمان نے پلٹ کر دیکھا، مسکرایا اور کہا، ہمارا وقت ابھی ختم نہیں ہوا، وہ دوبارہ شروع ہوگا. وہ ایان کو مایا کے پاس چھوڑ کر ایک پرسکون مقام پر گئے. شمع خاموشی اور کچھ وہ پرانی باتیں دل پھر قریب آئے. ارمان نے الینا کو گلے لگایا. محبت صرف آغاز میں نہیں، تھکن میں، تنہائی میں، قربانی میں بھی نظر آتی ہے. تم نے میرا پیٹا سنبھالا، اب میں تمہارا دل سنبھالوں گا. محبت کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ صرف رنگ بدلتا ہے. کبھی ہنسی، کبھی خاموشی، کبھی قربانی، تو کبھی ایک ننھے ہاتھ کی گرفت میں. یہ کہانی ان محبت کرنے والوں کے لیے ہے جو کبھی تھک جاتے ہیں مگر ہار نہیں مانتے. ایان پہلی بار گھر دیر سے آیا. الینا نے پریشان ہو کر پوچھا، سب خیریت ہے؟ ایان نے نظریں جھکا کر کہا، ہاں ماں، بس یونیورسٹی کا کام تھا. مگر اس کی نظروں میں ایک روشنی تھی، وہ روشنی جسے الینا نے برسوں پہلے ارمان کی آنکھوں میں دیکھا تھا. ایک شام ایان نے ماں باپ کے سامنے مہرین کا ذکر کیا. وہ ہنستا، باتیں کرتا، گاتا رہتا. ارمان نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے ہمارا بیٹا بھی محبت میں ہے. الینا کی آنکھوں میں ایک چمک تھی. محبت وقت گزرنے کا بہانہ نہیں، زندگی جینے کا نام ہے. کیا وہ تمہیں مکمل کرتی ہے؟ ایان نے بس کہا، وہ میری خاموشی سمجھتی ہیں. کچھ دن بعد ایان نے ایک خاموشی میں لپٹا جملہ کہا، مہرین کے ماضی میں ایک زخم ہے امی، ایک ناکام منگنی. وہ ڈرتی ہے خود کو کسی کے حوالے کرنے سے. ارمان نے گہری سانس لے کر کہا، یہ وہ مقام ہے جہاں محبت آزمائی جاتی ہے، جیتی جاتی ہے. الینا نے ایان کا ہاتھ تھاما. ہماری کہانی یاد ہے، تم وہی بیٹا ہو جس نے ہمارے درمیان روشنی بنائی. اب تم اپنی محبت کے اندھیرے دور کرو. مہرین ایان سے دور ہونے لگی. وہ کہتی، تمہیں کسی بہتر کی ضرورت ہے، میں بوجھ ہوں. ایان نے کہا، میرے ماں باپ نے سکھایا ہے کہ محبت چھوڑتی نہیں، تھامتی ہے. وہ ہر روز مہرین کو یقین دلاتا الینا اور ارمان کے ساتھ تھے. مہرین نے ایک دن ایان سے کہا، تم نے میری خاموشی میں وہ آواز سنی جو میں خود نہیں سن سکتی. اس دن ایان نے اسے اپنے ماں باپ سے ملوایا. الینا نے اسے گلے لگایا. تم صرف ایان کی محبت نہیں، ہمارے دل کی دعاؤں کا جواب ہو. جب محبت نسل در نسل منتقل ہو تو وہ صرف کہانی نہیں رہتی، وارث بن جاتی ہے. ارمان اور الینا کی محبت نے ایان کو وہ ہنر دیا کہ وہ خود ایک محبت بھرا رشتہ قائم کر سکے.
محبت ختم نہیں ہوتی، وہ نئی صورتوں میں پھولتی ہے۔ ایان رومانٹک خیال رکھنے والا اور پہلی بار بیوی کے ساتھ مکمل وقت گزارنے کو بےتاب تھا۔ مہرین شرمیلی مگر دل سے محبت کرنے والی، جس کے چہرے پر نئی زندگی کی شروعات ہے۔ نکاح کے بعد کچھ ہفتے بعد ایان نے سرپرائز دیا۔ ہم مری جا رہے ہیں، تم اور میں، صرف ہم۔ مہرین نے حیرت سے پوچھا، امی ابا سب انتظام ہو چکا ہے؟ امی نے کہا، محبت کو موقع دینا سیکھو تاکہ وہ خود کو مکمل کر سکے۔ مری کے خوبصورت ہوٹل میں پہلا دن، باہر ہلکی برف باری، اندر گرم چائے اور دو دل قریب قریب۔ ایان نے کہا، یہ لمحہ بس رک جائے، تمہارے ساتھ ہر موسم خوبصورت لگتا ہے۔ مہرین نے چائے کی پیالی پکڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، محبت چائے کی طرح ہے، جب مل کے پی جائے تو اور مزہ آتا ہے۔ برف میں مہرین نے ایان پر اچانک گولا مارا۔ ایان نے جواب میں اسے اٹھا کر گود میں لے لیا۔ رات کو فائر پلیس کے سامنے بیٹھ کر دونوں نے ماضی کی باتیں کی اور ہنسے۔ یاد ہے تمہاری پہلی ناراضی اور تمہاری پہلی منانے کی کوشش؟ ہاں، اور پہلی بار تم نے کہا تھا تم میرے ہو۔ ایک شام خاموش تھی۔ مہرین نے کہا، پتہ ہے ایان، محبت کے لمحے جب بولتے نہیں تب وہ دل سے جڑ جاتے ہیں۔ ایان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم میری خاموشی بھی سمجھتی ہو اور میری دھڑکن بھی۔ جب مری سے واپسی کا وقت آیا تو دونوں کا دل تھوڑا بھاری تھا، مگر مہرین نے کہا، یہ صرف سفر نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جس نے ہمیں زندگی بھر کے لیے جوڑ دیا۔ ایان نے کہا، اب جب بھی ہم تھک جائیں گے، دل الجھ جائے گا، ہم واپس وہی لمحے یاد کریں گے۔ ہنی مون صرف ایک سفر نہیں، محبت کے بندھن کی پہلی مکمل تصویر ہوتا ہے، جہاں دو لوگ ایک دوسرے کے قریب صرف جسم سے نہیں، روح سے بھی جڑ جاتے ہیں۔ ایک شام مہرین نے ایان کو بلایا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی رپورٹ دی۔ ایان، ہم اب دو نہیں رہے، ہمارے اندر ایک اور دل دھڑکنے لگا ہے۔ ایان کو کچھ لمحوں کے لیے الفاظ نہ ملے، پھر اس نے بس مہرین کو گلے لگا لیا۔ تم نے میری محبت کو زندگی بنا دیا، اب وہ محبت سانس لے رہی ہے۔ وقت کے ساتھ مہرین بھی جسمانی اور جذباتی تبدیلیاں آئیں، کبھی بے وجہ غصہ، کبھی رونا، کبھی خاموشی۔ ایان پہلے پریشان ہوا، پھر ماں الینا سے پوچھا، ماں مہرین کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ بدل گئی ہے؟ الینا نے ہنستے ہوئے کہا، وہ ماں بن رہی ہے بیٹا، اس کا وجود اب صرف اس کا نہیں رہا، تم بس اس کے ساتھ چلو، اس کے سننے والے بنو۔ اب ایک رات مہرین نے ایان کا ہاتھ پیٹ پر رکھا، محسوس کرو وہ ہلکا سا کک۔ ایان کی آنکھوں میں خوشی اور آنسو اکٹھے تھے۔ یہ لمحہ میری پوری زندگی ہے۔ الینا اب دادی بننے کو تیار تھی، پر مہرین کبھی کبھی تھک جاتی۔ امی ہر وقت ہر چیز میں مداخلت کیوں کرتی ہیں؟ ارمان نے الینا سے کہا، ہم نے اپنے بچوں کو بڑا کر دیا ہے، اب اس کی زندگی کو سانس لینے دو۔ الینا نے مہرین سے معذرت کی، بیٹی کبھی کبھی ماں ہونا سیکھنا پڑتا ہے، دادی بننے سے پہلے، اور یوں وہ رشتہ بھی گہرا ہو گیا۔ 9 ماہ بعد ہسپتال کے اس کمرے میں ایک ننھی سی آواز گونجی، یہ بیٹی ہے، نرس نے بتایا۔ ایان نے بیٹی کو اٹھا کر کہا، تم میرے لیے مہرین کا دوسرا چہرہ ہو، میری زندگی کی مکمل تصویر ہو۔ مہرین نے مسکرا کر کہا، یہ محبت ہے جو اب نئی نسل میں زندہ ہے۔ محبت کا یہ سفر ہنی مون سے شروع ہو کر ماں باپ بننے کی حقیقت تک پہنچا۔ یہی اصل رشتہ ہوتا ہے، جہاں محبت صرف الفاظ نہیں بلکہ برداشت، احساس اور وقت کا نام بن جاتی ہے۔ ایان اب صبح آفس، رات کو تھکن میں گم، مہرین گھر، بچی، کچن، ساس، خود کو کہیں کھو بیٹھی۔ ایک دن اس نے ایان سے کہا، کیا تمہیں یاد ہے میری آخری بار مسکراہٹ کب تھی؟ ایان چپ ہو گیا، اس کے پاس جواب نہ تھا۔ ایان کا کام بڑھتا گیا، مہرین کا صبر گھٹتا گیا۔ ایک دن مہرین پھوٹ پڑی،
تمہیں صرف اپنا کام اور اپنا سکون عزیز ہے، میں کہاں ہوں اس سب میں؟ ایان نے سخت لہجے میں کہا، میں بھی تھکتا ہوں مہرین، محبت سے بڑا ہوں، مگر وقت کہاں ہے؟ خاموشی نے دونوں کے بیچ دیوار بنا دی۔ علینا نے مہرین کو تنہا بیٹھے دیکھا۔ بیٹی، ایان تمہارا دشمن نہیں، بس الجھا ہوا ہے اور تم خود سے دور ہو گئی ہو۔ خود کو واپس پاؤ، وہ تمہیں پھر پالے گا۔ علینا نے ایان سے بھی کہا، تم محبت کرنے والے ہو، مگر اب اسے جتنا سیکھو، رشتہ صرف نبھانے سے نہیں، محسوس کرانے سے چلتا ہے۔ ایک رات ایان گھر آیا تو مہرین کمرے میں نہیں تھی۔ بچی سو رہی تھی ٹیبل پر ایک چھٹی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، بس خود کو ڈھونڈنے نکلی ہوں، اگر تم چاہو تو تلاش میں میرے ساتھ آنا۔ ایان کو پہلی بار احساس ہوا وہ محبت سے دور ہو گیا تھا، خود جانے بغیر۔ اگلے دن ایان مہرین کو ایک پارک میں ڈھونڈ رہا تھا جہاں کبھی وہ پہلی بار ملے تھے۔ وہیں وہ مہرین کو بیٹھا دیکھتا ہے۔ وہ جا کر اس کے پاس بیٹھا ہے، ہاتھ تھامتا ہے۔ میں نے محبت کی تھی مگر اسے محسوس کرانا بھول گیا تھا۔ کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ مہرین کی آنکھیں بھر آئیں۔ بس اتنا ہی تو چاہیے تھا، تمہاری موجودگی۔ رشتے کبھی کبھی چپ ہو جاتے ہیں مگر وہ ٹوٹتے نہیں، اگر دلوں میں سچائی ہو۔ محبت پھر لوٹ آتی ہے اگر دونوں اسے جینے کی ہمت رکھیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے، اور آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔